السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ یوٹیوبر ہیں، انسٹاگرام پر ریلز وغیرہ ڈالتے ہیں، فیس بک پر کام کر رہے ہیں، آج مجھے ان لوگوں سے بھی ایک ضروری بات عرض کرنی ہے، اور جو آڈینس ہیں ان سے بھی مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، جن لوگوں کے چینل ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پیج ہیں، انسٹاگرام پر چینل ہیں، جن کے ملین میں فالوورز ہیں، ملین میں ان کے ویوز آتے ہیں، ان لوگوں سے سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، اللہ نے یہ جو آپ کو آڈینس دی ہے، آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ جو بولتے ہو وہ سنا جاتا ہے، آپ جو بناتے ہو وہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ سے اتنی محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور جب اللہ کوئی انعام دیتا ہے تو اس انعام کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسلم انفلوئنسر ہیں، جو مسلم سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کوئی انعام دے رہا ہے تو اس کی قدر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ جو نعمت مل رہی ہے، فین فالوئنگ، لوگ آپ سے محبت رکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو بہت کچھ دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، آپ جو کچھ بول رہے ہو وہ دیکھا جا رہا ہے، آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے، آپ کی اسمائل دیکھنے کے لیے، آپ کو سامنے سے دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ اب اس انعام کی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے، اور اس انعام کی قدر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سکھاؤ، آپ لوگوں کو اچھا کانٹینٹ دو، آپ اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے کام کرو، آپ ایسی چیزیں ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہو، شارٹ ریل ڈالتے ہو، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس انعام کی قدر کرو اور اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے کام کرو۔ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دو لوگوں کو، اور نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ آپ اب ایسے کام کرو کہ اچھائیاں پھیلیں، ایسے کام کرو آپ کے لوگ برائیوں سے بچیں۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ انعام ملتا ہے تو پھر اس انعام کی ناقدری ہم لوگ بہت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جن کے چینل ہیں، وہ اللہ نے انعام دیا، اب آپ اس کی ناقدری کیسے کر رہے ہو؟ وہ کام کر رہے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ بے شرمی اللہ کے نبی کو پسند نہیں، بے حیائی اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ آپ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہو جس سے ایک میسیج لوگوں کے بیچ میں غلط پہنچ رہا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں۔ جو آپ کرو گے وہ لوگ کریں گے۔ نئی جو جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، وہ جو آپ کر رہے ہو وہ وہی اپنی زندگی میں کرنے کی سوچیں گے۔ تو اگر آپ اچھا کرو گے وہ اچھا کریں گے، آپ غلط کرو گے تو وہ غلط کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ایک ہفتے پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مسلمان یوٹیوبرز ہیں جو پہلے بہت اچھے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کی فین فالوئنگ بڑھی، جیسے جیسے ان کے سبسکرائبرز، فالوورز بڑھے، تو ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہو گیا۔ اب بیوی کے ساتھ ہلدی والی چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، ہلدی کی رسم بھی دکھائی جا رہی ہے، ہاتھ چھلائی بھی دکھائی جا رہی ہے۔ حد تو یہ کہ جو میاں بیوی کی ملاقات کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی دکھائی جا رہی ہے نا؟ تو یہ کیا چیز ہے جو بہت غلط ہے، اس کو لوگ بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک میسج تو غلط پہنچتا ہے۔ جو نئی جنریشن ہے وہ تو مائنڈ میں کچھ غلط چیزیں کو صحیح سمجھ کے کہ چلو یار انجوائے ہے، یہ تو بس، یہ تو خوشیاں ہیں بس، ہر چیز کیمرے پر لانے کی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی میں نے ایک کا ذکر اور کیا تھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، سب میرے اپنے ہیں، سب میرے بھائی ہیں، سب میری بہنیں ہیں، ہے نا، سب میرے اپنے ہیں۔ تو اگر میں کوئی چیز بولوں گا ابھی تو ایسے بولوں گا جس میں پیار ہو، محبت ہو۔ تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ان سے کر رہا ہوں جن کے یوٹیوب چینل ہے۔ ابھی میں ان سے بھی بات کچھ کروں گا، جن کے جو آڈینس ہے ان سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا کہ پریگننسی کو بتانا، ہے نا، کہ میں اب میرا صاحب دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اب تیسرا چل رہا ہے نا۔ پریگننسی کے بعد بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو وہ دکھانا کہ دیکھو صاحب بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اب بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کی باتیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا
شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. مطلب آپ کچھ تو یار پبلک سے ہائڈ رکھو, کچھ پرسنل لائف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ سے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے انعام دیا ہے 1 ملین سبسکرائبرز, 5 ملین, 30 ملین, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس کی قدر کرو. اللہ سب کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالتا ہے. جس مالک نے تمہاری محبت لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے فرش پہ بھی لا سکتا ہے. اسی لیے میں جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دل سے پوچھو کہ جو آپ کر رہے ہو کیا یہ ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. آپ چاہو تو اس کے ذریعے اپنے نام اعمال بھی بھر سکتے ہو, لیکن پھر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے چلنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے زندگی کے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے خاص طور پر, کوئی بھی کام ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس سے غلط میسج یا شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو. آپ اپنی بہن بیٹیوں بچیوں کو بھی سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہو, اپنی بیوی کو بھی دکھا رہے ہو, رسم و رواج کے نام پہ, خوشیوں کے نام پہ اپنی پوری لائف کو آپ نے کیمرے کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. سب کچھ پبلک ہو کے رہ گیا ہے, صرف ایک ہی چیز بچی ہے. پتہ نہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی پبلک نہ ہو جائے. تو ایسی چیزوں سے بچو, اللہ کا یہ انعام ہے. تو یہ بات تو میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے مسلمان سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ آڈینس سے کہنی ہے. آڈینس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, کوئی معصوم نہیں ہے, پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, گناہ سب سے ہو جاتے ہیں, غلط کام زمانے کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے ہو جاتے ہیں, انسان ہیں سب. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے بھائی ہیں, ان کی شادی ہوئی ابھی, تو انہوں نے اپنی شادی کو کیمرے کے سامنے لا کے رکھا, تو اس پہ لوگوں نے کہا بھی یہ غلط ہے, لیکن کچھ کہنے والے حد کو پار کر گئے. کچھ کہنے والے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ پائے. دیکھو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب ایک ہی ہیں نا, ایک آدم کی اولاد ہیں, ایک نبی کے امتی ہیں, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں, ایک طرح سے نماز پڑھنے والے ہیں, اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم, کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کو اچھال دو, آپ اس کی عزت کو تار تار کر دو, آپ غلط کومنٹس کرنا شروع کر دو اس کے خلاف بھر بھر کے, سارا جلن حسد بغض. اور چلو یہ نہ بھی ہو, لیکن آپ الفاظوں کا چناؤ ٹھیک نہ کرو. وہ ویڈیو اگر کوئی دیکھے اس کے خلاف جو آپ بنا رہے ہو تو ایسا لگے کہ گویا کہ یہ تو مجھ سے بہت جلن رکھتا ہے. یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. ابھی جو ہمارے مسلمان ایک یوٹیوبر ہیں, ان کی شادی ہوئی تو اس پہ لوگوں نے بڑا ہنگامہ مچایا ہوا ہے, ریل بنانے والے اس پہ ریل بھی بنا رہے ہیں. تو دیکھو, اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو غلطی پر ٹوک رہے ہو تو سامنے والے کو لگے کہ آپ جو ٹوک رہے ہو نا, آپ اس کے ہمدرد ہو. جب تک اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ہمدرد ہو, وہ آپ کی بات کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پیار, محبت, اپنائیت کے ساتھ غلطیوں پر متوجہ کیا جاتا ہے. کسی نے تو کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ہم کیسے ہو گئے یار, کہ اگر ہمیں اپنے کی کوئی کمی بھی نظر آتی ہے تو ہم اس کمی کو اپنائیت کے ساتھ کیوں نہیں بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن مرآت المؤمن, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. آئینے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہو تو آئینہ جو ہے نا آپ کے چہرے پر کیا ہے وہ آپ کو ہی بتاتا ہے, سب کو نہیں بتاتا. آپ آئینے سے ہٹے تو آپ کے چہرے پر جو بھی کچھ تھا وہ بھی ہٹ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. آئینہ جو ہے نا وہ بس آپ کو ہی بتاتا ہے, اور آئینے میں جب آپ صاف کرتے ہو تو آئینے سے بھی صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے عیبوں کو اچھالنے والا نہیں ہوتا. ایک مسلمان دوسرے کی کمیوں کو ہنسا کر اس کو ایک جوک بنانے والا نہیں ہوتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کو بچانے والا ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذیء, کہ مسلمان بدگو نہیں ہوتا, بدتمیز نہیں ہوتا, مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا, مسلمان تو تڑاک اور بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. تو کسی آپ جس کو فالو کر رہے ہو, نہیں فالو کر رہے ہو, کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے اس نے کچھ غلط کام کر دیا, تو ترتیب یہ ہونا چاہیے, طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے انداز میں آپ سمجھو.
یعنی آپ اس کو کامنٹ بھی کر رہے ہو نا, یا آپ اس کے لیے کوئی ویڈیو بھی بنا رہے ہو کہ یار بھائی شادی میں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ کے بولنے میں وہ مٹھاس ہو کہ جب وہ ریل, جب وہ ویڈیو, جب وہ کامنٹ جس کے لیے آپ نے بنائی ہے وہ دیکھے تو اس کے دل میں یہ آئے کہ یار یہ میرا کتنا خیر خواہ ہے, یہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے, چاہے گھر ہو, چاہے محلہ ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, ہم اگر کسی کی غلطی پر کسی کو ٹوکتے بھی ہیں نا تو ایسے ٹوکتے ہیں کہ اس کی عزت کا پورا فالودہ بنا کے رکھ دیتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ غلطی پر ٹوکتے نہیں ہیں, اپنے جلن حسد کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے, کسی سے غلطی ہو رہی ہے, غلطیاں جان بوجھ کر ہی زیادہ ہوتی ہیں, انجانے میں تو بہت کم ہوتی ہیں, ہے نا. پھر چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہو, چاہے کوئی عالم ہو, چاہے مولانا ہو, کوئی بھی ہو, لیکن عزت, احترام, یعنی آپ کے بتانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے, آپ کے اس غلطی پر متنبہ کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ آپ اس کے کتنے بڑے ہمدرد ہو. آج بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کو ٹوکنے پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ کیونکہ اس کے کہنے میں وہ خیر خواہی والا جذبہ نہیں ہوتا, وہ خیر خواہی والی مٹھاس نہیں پائی جاتی اس کے بولنے پر. آج ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں, ہماری کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو غلطیوں پر ٹوکتے ہیں تو اس کو بے عزت سا کرتے ہیں, اس کو جو ہے نا اس کی عزت کو تار تار سی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو نصیحت کا انداز الگ ہوتا ہے اور کسی کو ذلیل اور نیچے دکھانے والا انداز الگ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ چاہے جتنے کنٹینٹ کریٹر ہو, غلطیاں ہو جائیں لیکن ایک اچھا انداز میں آپ اس کو سمجھائیں. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. تو جتنے بھی ہمارے مسلمان یوٹیوبرس ہیں ان کے لیے بھی ایک بات تھی اور آڈینس سے بھی ایک بات تھی جو مجھے کہنی تھی, کیونکہ بعض چیزیں سوشل میڈیا پہ ایسی میں پڑھتا ہوں کامنٹس میں اور ریل کے ذریعے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, تو یہ بالکل دیکھ کر اچھا نہیں لگتا, یہ مناسب بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے لیے اچھا سوچو, بہت اچھا سوچو. سامنے والے کے لیے اگر اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی مت سوچو, اور اگر سوچ سکتے ہو سامنے والے کے لیے, اس کی کمی کو دیکھ کے آپ کو لگا یار یہ کمی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھی, تو فکر مند ہو, آپ ایسے اس سے پیش آؤ, ایسے اس سے بات کرو, ایسا اس کے لیے کچھ بولو کہ اس کے دل پہ جا کے لگے. یہ نہیں کہ وہ کامنٹ آپ کے پڑھے تو اس کو یہ فیل ہو کہ یار یہ تو میرا جانی دشمن ہے, ایسے نہیں. مجھے امید ہے آپ لوگ میری بات پر عمل بھی کریں گے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.